السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب القسم چل رہا ہے، یعنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس سے پہلے فصل اول کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ فصل اول ہی کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، چنانچہ بیان فرماتی ہیں، وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرا بین نسائی فایتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے، یعنی کسی سفر میں جانے کے لیے تیار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر جہاد ہو یا اسی طرح سے سفر حج اور عمرہ وغیرہ میں سے ہو کوئی، یا کسی اور مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے ارادے سے کہیں جانے کا ارادہ ہوتا کئی دنوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بین نسائہ، اقرا یقری اقرا کا مطلب ہوتا ہے قرآن اندازی کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے بین نسائہ، اپنی بیویوں کے درمیان میں، یعنی جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں ازواج مطہرات میں سے، تو ان کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے۔ قرآن اندازی کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کے درمیان میں جو ہے کوئی تیر وغیرہ سے یا اسی طرح سے کسی اور ذریعے سے نام نکالتے کس کو لے کر جائیں گے ساتھ میں، تو کہتے ہیں اقرا بین نسائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے اپنی بیویوں کے درمیان میں، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، تو ان میں سے جس کا تیر نکلتا، خرج سہمها، تو ان میں سے جس کا تیر نکلتا ہے، یعنی جس کے نام کا تیر نکلتا، خرج بہا معاہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ خرج بہا، بعد جو ہے یہ تعدیہ کے لیے، یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے، خرج اے اخرجا، ہاں اخرجہا معاہو، یعنی اس کو آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، یعنی جس بیوی کا قرآن نکلتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ متفق علیہ، اس میں امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو تو ایک ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اور تمام کا جانا بھی یہ جو ہے خلاف مصلحت بات تھی ایک طرح سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو یا دو جو بھی ان میں سے لے جانا چاہتے ہیں ان کو قرآن اندازی کر کے لے جایا کرتے تھے، جس کا بھی نام نکل آتا اس میں، جو بھی خوش قسمت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو لے جایا کرتے تھے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اندازی کا طریقہ تھا کہ قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے۔ آئی بات میں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کئی بیویاں رکھتا ہے، اگر وہ تمام کو سفر وغیرہ میں نہیں لے جا سکتا ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو یا دو کو چاہے تو ان میں سے کسی دو کو یا ایک کو اگر لے جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآن اندازی کر لے اور جس کا نام آئے اس کو لے کر جائے اپنے ساتھ۔ آئی بات میں،
تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن اندازی کرنا بیویوں کے درمیان میں اگر سفر وغیرہ میں ساتھ لے جانا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ دوسری حدیث وعن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة اذا تزوج الرجل البکر على الثیب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثیب اقام عندها ثلاثا ثم قسم۔ قال ابو قلابہ ولو شئت لقلت ان انسا رضی اللہ تعالی عنہ رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت ابو قلابہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی ابو قلابہ یہ روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرا سنت سے ہے اذا تزوج الرجل البکرا کہ جب آدمی شادی کرے، نکاح کرے، البکرا باکرا سے، اور اس کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے، باکرا کو کہتے ہیں بکر، علی الثیب ثیب پر، یعنی پہلے سے اس کی بیویاں موجود ہیں، دوسری شادی کر کے لے کر آیا ہے، اور شادی کس سے کی ہے؟ باکرا سے، کنواری لڑکی سے اس نے شادی کی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا اقام عندها سبعا، اس کے ساتھ 7 دن قیام فرمائے گا، 7 دن اس کے ساتھ رہے گا، وقسم اور پھر باری تقسیم کرے گا، پھر باری تقسیم کرے گا، یعنی 7 دن اس باکرا لڑکی کے پاس رہنا ہے اور پھر باری تقسیم کر لے گا۔ اگر اس کے پاس مزید بیویاں ہیں، 1 دن کی، 2 دن کی، یا جیسے بھی وہ تقسیم کرنا چاہے، تو اسی باری کے تقسیم کرنے کے اعتبار سے وہ ان بیویوں کے ساتھ رہے گا، رات گزارے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اور جب وہ شادی کرے سیب سے، یعنی شادی شدہ یا پہلے سے تھی اس عورت سے وہ شادی کرتا ہے، سیب سے شادی کرتا ہے، اور سیب کا معنی بھی اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے، یعنی جو پہلے سے شوہر والی تھی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یا طلاق وغیرہ کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر سے جدا ہو چکی ہے، تو اب ایسی عورت سے شادی کرتا ہے، اقام عندها ثلاثا، تو وہ اس کے پاس 3 دن ٹھہرے گا، قیام کرے گا، ثم قسم پھر وہ باری تقسیم کرے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شادی سیبہ سے کی جا رہی ہے اور پہلے سے اس کی بیویاں موجود ہیں کئی ایک، تو ایسی صورت میں سیبہ کے پاس وہ 3 دن قیام فرمائے گا اور پھر باری تقسیم کر لے گا، اور پھر باری کے اعتبار سے ان کے پاس رات میں رہے گا۔ لیکن اگر باکرا سے شادی کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس وہ 7 دن قیام فرمائے گا اور پھر باری تقسیم کر لے گا۔ تو یہ گویا کہ شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرا اور سیب کے درمیان میں فرق کیا ہے، باکرا اور سیب کے درمیان میں اس اعتبار سے یہ فرق کیا گیا ہے کہ باکرا کے یہاں 7 دن اور سیب کے یہاں 3 دن قیام کرنے کے بعد باری تقسیم کرے گا۔ آئی بات میں؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ فرق اس لیے کیا گیا ہے کہ سیب چونکہ پہلے سے شوہر دیدہ ہے اور وہ شوہر کے گھر کو ایک طرح سے پہلے دیکھ چکی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ایک مرتبہ وہ جدا ہو چکی ہے، اسے تجربہ ہے اس بات کا، جبکہ باکرا یہ پہلی دفعہ اپنے عزیز و اقارب سے دور ہوئی ہے، اسے اس بات کا پہلے سے تجربہ نہیں ہے، اسے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی دل جوئی کو اور اس کے ساتھ شوہر جو ہے ہر وقت موجود رہے، یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے باکرا
تو اس اعتبار سے شریعت نے یہ فرق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس فرق پر دلالت کر رہی ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں قال ابو قلابہ نے کہا اشیتو اگر میں چاہتا لقلت تو میں کہتا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، یعنی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اگر میں یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، میں یہ بات میں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرق کیا ہے سیبہ اور باقرہ کے درمیان میں، آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں ابو قلابہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ من السنت جو بات کہی گئی کہ سنت سے ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مطلقاً یہ لفظ بولا جاتا ہے من السنت تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہوا کرتی ہے۔ جمہور محدثین اور علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہوا کرتی ہے، آئی بات میں؟ الا یہ کہ صراحت کر دی جائے، جیسے من سنت ابی بکر یا من سنت عمر، من سنت عثمان، من سنت علی یا من سنت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کی اگر وضاحت ہو جائے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو، یعنی نام کے ساتھ۔ اور اگر یہ وضاحت نہیں ہے، ایسی مطلق ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی ہے، یہ جمہور محدثین کا موقف ہے، آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باقرہ اور سیبہ کے درمیان میں باری تقسیم کو لے کر یہ فرق کیا گیا ہے کہ اگر شادی کی گئی ہے تو باقرہ کے یہاں پہلے 7 دن قیام کرے گا اور پھر باری تقسیم کی جائے گی، اور اسی طرح سے سیبہ سے شادی کی ہے تو ایسی صورت میں 3 دن قیام کرے گا اور پھر باری تقسیم کی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين تزوج سلمة رضي الله تعالى عنها واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبات عندك وسبات عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت قالت ثلث وفي روایت انه قال لها للبكر 7 وللسيب 3 رواہ مسلم۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تزوج سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حین جس وقت تزوج شادی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ قال لها تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ حَوَالٌ نہیں ہے تمہاری وجہ سے تمہارے گھر والوں پر حوان کسی بھی طرح کی کوئی ذلت، حوان ذلت کو کہتے ہیں شرمندگی وغیرہ، یعنی تمہاری وجہ سے تمہارے گھر والوں پر کسی بھی طرح کی کوئی ذلت نہیں ہے، آئی بات میں؟ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا کہ اس سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی تو وہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہ وہ ہم جو ہے ان کے ساتھ 7 دن رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ دیکھو تمہارے گھر والوں کے لیے تمہاری وجہ سے کسی بھی طرح کی کوئی ذلت اور شرمندگی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کا معاملہ ہے، لیکن یہ شریعت کا معاملہ، یعنی ہمارے نزدیک تمہارے گھر والے یا خاندان والے کسی طرح سے ذلیل اور خوار نہیں ہے، بلکہ وہ باعزت لوگ ہیں ہمارے نزدیک، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی حقارت اور کسی ذلت اور پستی کی وجہ سے یہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور کیا ہے؟ ان شیتی سبات، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ 7 دن رہوں، سبات یعنی 7 دن میں تمہارے ساتھ رہوں، اندکی تمہارے پاس، وہ سبات عندہن، اور 7 دن میں ان کے پاس بھی رہوں، یعنی جو دوسری بیویاں ہیں میری تمہارے علاوہ ان کے ساتھ بھی میں 7 دن رہوں، 7 دن، 7 دن تمہارے، 7 دن پھر ان میں سے ہر ایک کے، اور پھر باری آئے تمہارے پاس 7 دن کی تو پھر اسی اعتبار سے میں 7 دن تمہارے ساتھ بھی رہوں۔ وَإِن شِئْتِ ثَلَّثْتُ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 3 دن رہوں، وَدُرْتُ، اور پھر میں باری متعین کر لوں یعنی چکر لگاؤں، پھر میں وَدُرْتُ، اور پھر میں چکر لگاؤں یعنی باری تقسیم کر کے، یعنی پھر باری متعین کر لی جائے۔ قالت، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ثلث فعل امر ہے، یعنی 3 دن ٹھہریے آپ میرے پاس، یعنی 3 دن ٹھہریے آپ میرے پاس۔ اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا کہ بھئی 7 دن رہیں گے، پھر 7 اور جو دوسری بیویاں ہیں ان کے پاس بھی 7 دن رہیں گے، تو اس اعتبار سے تو کافی ٹائم کے بعد نمبر آئے گا، اور اگر 3 دن آپ رہتے ہیں پھر باری تقسیم ہو جائے گی تو پھر آپ کی جو ہے باری جلدی جلدی آ جایا کرے گی۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 دن آپ کو پھر باری رکھیے، یعنی 3 دن کے بعد آپ جو ہے باری متعین کر لیجئے، اور پھر جس طرح سے باری ہے آپ کی اس طرح سے رکھیے۔ وہ پھر روایت میں، ایک دوسرے روایت میں انہو قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لہا ان سے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، للبکر 7، باکرہ کے لیے 7 دن ہے، وللثیب 3، اور سیب کے لیے یعنی شادی شدہ کے لیے 3 دن ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی باکرہ سے شادی کرتا ہے تو 7 دن اس کے پاس رہے گا اور پھر باری متعین کر لے گا، اور اگر سیبہ سے شادی کرتا ہے تو 3 دن اس کے یہاں ٹھہرے گا اور پھر وہ باری متعین کر لے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ 3 دن ہی رہیے اور پھر باری متعین کر لیجیے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں معاملہ، اور اگر 7 دن رہتے تو پھر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہے کہ پھر برابر سب کے ساتھ رہیں، جتنا ان کے پاس رہیں اتنا ہی سب کے ساتھ اتنے ہی دن رہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سیبہ سے شادی کی گئی ہے تو اس کے یہاں 3 دن ٹھہرنے کے بعد باری متعین کی جائے گی، اور اگر باکرہ سے شادی کی ہے تو 7 دن ٹھہرنے کے بعد باری متعین کی جائے گی۔ احادیث آپ کے سامنے ہے، لیکن علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، اور بعض علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ چاہے عورت سیبہ ہو یا باکرہ ہو، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر 1 دن ٹھہرا ہے تو 1 دن سب کے ساتھ، 2 دن ٹھہرا ہے تو 2 دن سب کے ساتھ، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 جتنا ہے اتنا ہی برابری کا معاملہ کیا جائے گا سب کے ساتھ، اور برابری اگر نہیں ہے تو پھر یہ ناانصافی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو چاہے وہ 3 دن رہے یا 7 دن رہے، جتنے بھی رہے برابر برابر رہے گا۔ اور یہ کہنا ہے احناف کا، کوفیوں کا یہی کہنا ہے، یعنی برابری کا معاملہ تمام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ باقرہ کے لیے 3 دن اور سیب کے لیے 2 دن۔ امام اوزاعی اس بات کے قائل ہے کہ سیبہ کے لیے 2 دن ہے اور باقرہ کے لیے 3 دن ہے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس ایک حدیث ہے جس کو امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام دارقطنی نے ذکر کی ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ باقرہ کے پاس 3 دن اور سیبہ کے پاس 2 دن ٹھہرے گا آدمی، پھر باری متعین کرے گا، تو یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا، زیادہ تر علماء کا موقف جو ہے وہ یہ ہے، جو حدیث کے موافق ہے، کہ باقرہ کے پاس 7 دن اور سیبہ کے پاس 3 دن ٹھہرنے کے بعد باری متعین کرے گا، اور پھر وہ اپنی باری کے اعتبار سے جیسے باری متعین ہو جائے، چاہے 1 دن کی چاہے 2 دن کی، اسی اعتبار سے پھر وہ چکر لگائے گا اور ان کے ساتھ رات گزارے گا۔ آئی بات میں، اور ظاہر سی بات ہے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا یہی صحیح ہے اور درست ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں عدل و انصاف یا اسی طرح سے اور کسی اور بات کی دہائی دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے ہم تمام سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے، اور عدل و انصاف اس یہی ہے کہ اہل آئی ہے تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارا جائے۔ اور سیبہ اس سلسلے میں، باقرہ اس سلسلے میں سیبہ سے زیادہ کی مستحق ہے، یہی عدل و انصاف ہے، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ آئی بات میں، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔